اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھا، آج آپ جو موضوع ہے جس پہ بات کرنی ہے وہ ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آج الیکٹرک کے جو بل آ رہے ہیں، تو ان میں کافی عرصے سے ایک مہم چل رہی تھی جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پہ کہتے تھے کہ یار سب کا ریٹ ایک کر دو، کم کر دو، زیادہ یونٹ سے زیادہ، جو زیادہ یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس پہ کیا فرق آتا ہے۔ تو وہ بغیر سوچے سمجھے لوگ جو ہے یہ کر رہے تھے کہ یار اس کا کیا امپیکٹ آئے گا بعد میں۔ تو وہ گورنمنٹ نے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے اپنے ہی کوئی بندے تھے جو ایسے یہ مہم چلا رہے تھے، تو اس کا یہ ہوا کہ اب انہوں نے سب کا ریٹ ایک کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو ایک سلیب تھا، جو بجلی کی یونٹ جو پڑتی تھی، جو کاسٹ پڑتی تھی، تو جو 200 یا 150 یا 200 تک کا جو سلیب گورنمنٹ نے دیا تھا، سبسڈائز کیا تھا، یعنی کہ اس کے اوپر کم ریٹ میں ہوں گے چارجز، تو اب جو ہے انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو جو بھی جتنے بھی یونٹ استعمال کرے گا تو ایک ہی ریٹ اس کو، یعنی ابھی یہ آپ کو بل دیکھ لیں، یعنی 26 روپے کچھ پیسے جو ہے پر یونٹ ہے۔ تو یہ سب کا ایک ہی ہے، وہ سلیب ختم ہو گیا ہے کہ جو آپ 100 یونٹ یا 150 یونٹ تھا، جو کم آمدنی والے جو لوگ تھے، جو کم یونٹ استعمال کرتے تھے، تو یہ مہم چلانے کا ایک نقصان تو ان لوگوں کو ہو گیا جو بیچارے جو کم یونٹ استعمال کرتے تھے اور ان کا ریٹ بھی کم ہوتا تھا۔ تو یہ زیادہ والوں کو بھی سہولت دینے کے لیے یہ الٹا یہ گلے پڑ گئی ہے کہ ان کا اور جو 200 یونٹ والے ہیں سب ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں۔ یعنی جیسے ایک بندہ کی بس میں سفر کرتا ہے تو ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک اس کا کرایہ 15 روپے ہے، تو 2 اسٹاپ یا 3 اسٹاپ آگے جاتا ہے تو 30 روپے ہو جاتا ہے، تو اس طرح بڑھتا جاتا ہے۔ تو اب اگر وہ سارے اس ایک ہی ریٹ کر دیں ایک اسٹاپ سے آخری اسٹاپ تک، تو وہ 50 روپے ہے، تو جو 1 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو وہ بھی 50 روپے دے گا۔ تو یہ سہولت، اسی طرح اس میں بھی ایک سہولت تھی کہ 100 یونٹ، 150 یونٹ، 200 یونٹ تک جو ہے ایک تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ان لوگوں کا کافی نقصان ہوا، اور جنہوں نے مہم چلائی ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک طریقے سے مہم چلاتے تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا اور جو زیادہ یونٹ استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ کے ایم سی چارجز 150 روپے کے انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں۔ ٹی وی فیس پہلے ہی تھی جو آج کل کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، پی ٹی وی وغیرہ، تو وہ تھی، اس کے علاوہ ابھی 150 روپے انہوں نے اس میں ڈال دیے۔ تو یہ کچرا بھی کوئی نہیں اٹھا رہا۔ آپ کافی علاقوں میں دیکھیں لوگوں نے خود اپنے طور پہ کچرے والے ہائر کیے ہوئے ہیں جو کچرا آتے ہیں صبح اٹھاتے ہیں، وہ اپنے ان کو پیمنٹ کرتے ہیں جو بھی ہے 300 400 500۔ تو اس کے علاوہ یہ انہوں نے گورنمنٹ نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں 150 روپے۔ یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جہاں سے وہ کچرا نہیں اٹھا رہے یا سہولیات نہیں دے رہے تو ان لوگوں سے بھی یہ لے رہے ہیں، اور جہاں سے وہ اٹھا رہے ہیں یا لے رہے ہیں وہاں سے بھی، تو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اب گورنمنٹ اتنے ٹیکسز لیتی ہے، اس میں بل میں بھی ٹیکسز، ہر چیز میں ٹیکسز لیتی ہے، تو اس ٹیکس لے کے اس کی سہولت کیا دیتے ہیں عوام کو؟ تو یہ بھی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ہر چیز، اسکول پرائیویٹ، بسیں پرائیویٹ، ہر چیز، جو چیز یہ سہولیات دیتے ہیں، بجلی پانی، ہر چیز کے تو یہ بل لیتے ہیں، چارجز لیتے ہیں، تو جو ٹیکس لیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ تو اس ٹیکس کے بدلے میں کوئی بھی آپ کو صحت ہے یا کچھ بھی ہے، میڈیکل ہے، وہ بھی آپ کا پرائیویٹ، ہر چیز پرائیویٹ، تو یہ ٹیکس پھر کہاں جاتا ہے؟ جب آپ ہر چیز کے پیسے ہی لینے ہیں تو گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے کہ وہ خود کھانے ہیں یا اپنے اوپر لگانے ہیں، اپنی عیاشیاں کرنی ہے، یا عوام کو بھی کچھ دینا ہے؟ نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، ہر چیز پرائیویٹ ہے۔ تو اس پہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس آتے ہیں جیسے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور عوام کو بھی عقل دے کہ یار وہ بھی ان سے کوئی سوال و جواب کرے۔ اوکے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے چینل کو۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔